بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. درود پڑھیے. ایک تو چیزوں کا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ آج کے تاریخ کے مناسبت سے کچھ اعمال ہیں جو کہ بہت ہی قلیل ہیں، لیکن پورے سال آپ کی روحانی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اعمال اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے. صرف 2 رکعت نماز ہے اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے. دوسری رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد 4 قل پڑھنے ہیں، 14 دفعہ درود پڑھنا ہے اور 14 دفعہ استغفر اللہ ربی پڑھنا ہے. بہت ہی قلیل اعمال ہیں مگر پورے سال کے لیے آپ کی حفاظت اور آپ کے خانواده کی حفاظت، آپ کی صحت کے لیے بہت مجرب عمل. دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ نوح کی جس آخری آیت پہ ہم نے سرنامہ کلام رکھا، اس آیت کو ائمہ نے تعلیم فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ حضرات عادت بنائیں اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے. 2 رکعت نماز آپ پڑھیں جس کے اندر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اس کو پڑھیے 10 دفعہ، دوسری رکعت میں اس آیت کو پڑھیے 10 دفعہ. سورہ نوح کی آخری آیت ہے اور یہ پڑھ کر اپنے والدین کی، اگر وہ زندہ ہیں تو درازی عمر کی دعا کریے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ ان کی بخشش کا سامان کریں، کیونکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اولاد کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں بھی خدمت کرے اور مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کرتی رہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. اور یہ بڑے بہترین اعمال ہیں جو امام نے ہمیں تعلیم فرمائی. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے اور دوسرے بھی معاملات ہیں، جو تکبیر ہو رہی ہے، اس میں جتنی بار بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، جتنی بار آپ ان کا نام سن رہے ہیں، ہر دفعہ درود پڑھنا بہت ضروری ہے. معصوم نے یہاں تک کہا ہے کہ جب حضور کا نام آپ کے سامنے آئے تو آپ اس طرح سے جھکیں کہ دیکھنے والے کو شک ہو جائے کہ یہ تعظیماً جھک رہا ہے یا رکوع کر رہا ہے. رکوع آپ نے کرنا نہیں، رکوع صرف اس کے لیے، لیکن اگلے کو شک میں آپ ڈال دیں کہ یہ اتنی تعظیم جو کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے. تو آپ نے جتنی بار بھی، یہ صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اکثر جگہوں پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے اور اس میں حضور کا اس میں گرامی آ رہا ہے لیکن لوگ درود نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. یہ ائمہ کے احکامات کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی. تو امیر المومنین کے نام کے ساتھ اگر آپ درود جو ہے وہ دل میں بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ بی بی سیدہ کے ساتھ، لیکن حکم رسول خدا کی ذات کے ساتھ ہے کہ درود پڑھیے، جتنی بار نام آ رہا ہے پڑھیے اور ہو سکے تو بآواز بلند پڑھیے، کیونکہ بآواز بلند درود پڑھنے سے دل سے نفاق نکل جاتا ہے
اور جس دل سے نفاق نکل جائے اس میں علی کی محبت داخل ہو جائے. تو بڑے محمد ارشاد خداوندی ہے. اللہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی. ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور اس لیے نہیں سکھائی کہ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب اگر آج کی دنیا میں میں یہ کہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی یا تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں سکھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکھنا ضروری بھی نہیں. لیکن اس عرب کے معاشرے میں جہاں لوگ گفتگو ہی شاعری میں کرتے تھے اور شاعری نہ کرنے والے کو گونگا کہا جاتا تھا. یعنی ایرانی جو تھے وہ شاعری کے معاملے میں عربوں سے کمزور تھے. تو ایرانیوں کا نام عربوں نے رکھا ہوا تھا عجمی. عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. یعنی شاعری کا نہ آنا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے, یعنی وہ اللہ جو مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ کبھی کسی کے عیب کا اعلان نہ کرو, وہ عربوں میں آیت اتار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی کیونکہ یہ آپ کے شاعر نشان نہیں ہے. اب کیوں یہ شاعر نشان نہیں ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اگر اللہ نے شاعری نہیں سکھائی تو پھر آخر کیا سکھایا ایسا جس سے نبی بات کرے, جس سے نبی نے بات کی اور اپنے شعراء دشمنوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو. تو اللہ نے اپنے نبی کو, اپنے نبی کے وصی کو اور اپنے نبی کے آل کو جس چیز میں کمال دیا وہ چیز کی خطابت. اس طرف لوگ بہت کم توجہ دیتے کہ آل رسول نے کہاں کہاں خطبے دیے اور ان خطبوں کا معیار کیا ہے. دیکھیے شعر کو 2 مصرعوں کا ہوتا ہے, اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, لیکن جو خطبہ ہوتا ہے وہ 2 مصرعوں کا 2 لائنوں کا نہیں ہوتا, وہ طویل ہوتا ہے اور اس کے ہر جملے میں وزن پیدا کرنا یہ بذات خود کسی معجزے سے کم بات نہیں. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ جملہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی, من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. تو اس میں ہم اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں ہم اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں. مگر یہ جملہ ایک خطبے کا حصہ ہے جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں. اور خطبہ غدیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سے 6 گھنٹہ مسلسل رسول خدا نے علی کے فضائل بیان کیے. یعنی اگر فضائل علی کسی نے اما حقہ پڑھے ہیں تو اللہ کے رسول نے پڑھے ہیں. کسی کا ریکارڈ نہیں ہے 6 گھنٹہ مولا علی کے فضائل ایک سانس میں پڑھے. اب ہر جملے میں وزن, ہر جملہ ایسا کہ سامنے والا سن کے دم بخود رہ جائے. اور لوگ جنہوں نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی مائک نہیں تھا, کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا, 1,20,000 کا مجمع دم بخود ہو کے رسول خدا کو 6 گھنٹے تک سنتا رہا. یعنی یہ کمال ہے اس خان وادے کا کہ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے بھی رک کے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. درود پڑھیے محمد والے. اور اس زمانے میں جب عورت کا بولنا اور عورت کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بازار میں یا مجمع میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا تو دور کی بات ہے,
عورت کی آواز بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ اس زمانے میں پہلی اجلاس جس میں قرآن مجید کے فضائل پر تقریر کی گئی وہ بنت رسول فاطمہ الزہرا نے کی۔ یعنی جب رسول خدا کی پوری زندگی میں آپ کو کوئی خطبہ نہیں ملے گا جس میں قرآن پاک کے فضائل پہ بات کی گئی۔ آج تو ہر آدمی بات کر لیتا ہے۔ پہلی تقریر جو کی گئی مفصل تقریر قرآن کے فضائل پر، اس قرآن سے تم نے کیا لیا، اس قرآن سے تم نے نماز لی اس لیے کہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہو، اس قرآن سے تم نے کیا لیا، اس قرآن سے تم نے روزہ لیا۔ بہت طویل تقریر ہے، وہ بھی میرے خیال ہے آپ پڑھنے پہ آئیں تو گھنٹہ بھر کی مفصل تقریر ہے، اور پورے کا پورا دربار دم بخود ہو کے سن رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کے فضائل کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ سنے نہیں جو نبی کی بیٹی ہمیں سنا رہی ہے۔ اس کے بعد خطابت کا اور خطبوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور زمانہ بدلتا گیا اور یہ معاملہ شام کے دربار تک پہنچ گیا۔ آج ہم جس واقعے کی یاد بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کا سر تن سے جدا ہو کر ایک ظالم بادشاہ کے سامنے آ چکا ہے۔ تھوڑا سا یزید کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ یزید اور خانوادہ رسول یہ اپنی تربیت کے معاملے میں بالکل الٹ تھے۔ یزید کی ماں کا نام ہے میسون۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، جو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہوتا چلا گیا۔ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں رسول خدا کی شہادت سے صرف 2 سال قبل عیسائیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی تھی جس کا نام ہے جنگ ذات سلاسل، اور اس میں عیسائیوں کی کمر توڑ دی تھی۔ لیکن حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عیسائیوں کا یہ قبیلہ بنی کلب مسلسل طاقتور ہوتا چلا گیا اور وقت یہاں تک آیا کہ یزید کی ماں میسون جو عیسائی بنی کلب کی تھی یہ ملکہ بن بیٹھی، اور ظاہر ہے جب آپ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں تو پھر اسے دنیا دکھاوے کے لیے بھی کلمہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یزید کی ماں جب پیدا ہوئی تھی تب بھی عیسائی تھی، جب وہ مری تب بھی عیسائی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے یزید کو شاعری سکھائی، اس نے اپنے بیٹے یزید کو وہی شاعری سکھائی جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو نہیں سکھائی، اور دور جاہلیت کی شاعری سکھائی، اور خاص کر اس شاعری میں توحید، اسلام اور اللہ کے نبی سے بیزاری کا اظہار کیا۔ یہ جو شاعری اس نے کی ہے اور جو شاعری بچپن سے پڑھتا آیا ہے اور جو اس کی ماں نے اس کو ایک منصوبے کے تحت سکھائی، اس میں بیزاری ہے توحید سے، بیزاری ہے اللہ کے رسول سے۔ تو یہ معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا۔ سید سجاد اپنے بابا کے سر کے ساتھ یزید کے سامنے پیش ہوتے ہیں،
اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی خواتین جتنی تھی سید سجاد کی وہ سب ایک رسی میں ان کے گلے بندھے ہوئے تھے. یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے معلوم. مگر ایک بات اکثر لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی زینب یہ فرماتی ہیں کہ ہم پہ سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا ہے. یہ صرف جناب سید سجاد نے نہیں کہا، یہ سب نے کہا، جن جو گزرا وہاں سے اس نے کہا ہم پہ سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا ہے. اور شام میں بھی ایک خاص بازار تھا جس کا نام تھا سوق حمیدیہ. یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ہم اس بازار سے گزرے تو لوگ اپنے نیزے اپنے ہاتھوں میں لے کر باہر آ گئے اور ان نیزوں کی نوکوں سے ہماری پسلیوں پر مارتے رہے. اور یہاں سے اس بازار سے گزرنا بہت ہی زیادہ. جب امام سید سجاد پہنچے ہیں دربار میں تو چہرہ خون سے زخمی تھا اور پیٹھ پر اتنے درے پڑ چکے تھے، اتنے تازیانے پڑ چکے تھے کہ مارنے والے کہتے تھے کہ اب ہمیں بتاؤ اس جوان کی پیٹھ پہ جگہ نہیں ہے، ہم کدھر ماریں. یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں اگر لے کے آئیں تو اس عالم میں جناب سید سجاد 20 دن کا پیدل سفر کر کے آج کے 4 ملک یزید کے صوبوں میں آتے تھے، ان 4 ملکوں سے گزار کے اس قافلے کو دربار میں پیش کیا گیا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر ان ہونٹوں پر ماری جن ہونٹوں پر اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے. ایسی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا. بہرحال طاقت کے نشے میں دھت یزید وہ شاعری کرنے لگا جو اسے بچپن سے سکھائی گئی تھی. اس نے سرعام نہیں کی تھی لیکن آج اس کے پاس موقع تھا کہ وہ سرعام شاعری کرے. اور شاعری کرتے 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 وہ اپنے آخری شعر پر پہنچا اور اس کا آخری شعر تھا لعبت ہاشم بالملک لا وحی النزل. لعبت ہاشم بالملک لا وحی النزل. ایک تماشا کیا، ایک ڈھونگ رچایا، ایک ناٹک کیا ہاشم کے بیٹے نے اللہ کے رسول کو کہا. ایک تماشا کیا تھا ہاشم کے بیٹے نے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے. کوئی اتنی سی وحی بھی آسمان سے کبھی نہیں آئی تھی. اور آج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا. بس جب اس نے یہ جملے کہے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا شیر یزید ایک بات بھول گیا کہ شیر زخمی ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو وہ جو علی پوتا تھا وہ زنجیروں میں تڑپا اور کھڑا ہوا. اور اس کے فوراً بعد جب یہ بات یہ کہہ چکا تو اس کے فوراً بعد اس نے ایک درباری مولوی سے کہا کہ اب تو منبر پہ بیٹھ جا اور علی اور حسین پہ تبرہ کر. تبرہ ہماری اجازت نہیں ہے، تو بیٹھ جا علی اور حسین پہ تبرہ کر. وہ بیٹھ گیا، تبرہ کرتا رہا. جب چپ ہوا تو علی کا شیر پوتا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر وہ جو خطیب تھا محمد اور فاطمہ والا خطیب وہ زندہ ہوا. لیکن اللہ کے رسول نے جب خطاب کیا تھا
امیر المومنین کی پوری کتاب نہج البلاغہ موجود ہے جس کے اندر ان کے خطابات موجود ہیں. بی بی سیدہ نے جب خطاب کیا تھا تو کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں زنجیر تھی, کسی کے پیروں میں بیڑیاں نہیں, کسی کی کمر میں لنگر نہیں تھا, کسی کے گلے میں توق نہیں تھی. اپنے دوستوں میں بیٹھ کے تقریر کرنا اور ہوتا ہے, اپنے دوستوں میں بیٹھ کے تقریر کرنا اور ہوتا ہے. اپنے باپ کے دشمنوں میں بیٹھ کر حق کی بات کہنا یہ صرف سید سجاد کا کام. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا یزید اگر اس کی تقریر ختم ہو گئی تو کچھ دیر کے لیے میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤں. کیا کہا جناب سید ممبر کو کہہ رہے ہیں کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤں. پتا چلا ممبر صرف اس وقت تک ہے جب تک اس سے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اگر ممبر سے علی کے خلاف مغلظات بکے جا رہے ہیں تو وہ ممبر نہیں ہے, وہ لکڑیوں پر ڈھیر ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تم لوگوں سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور تمہیں بھی ثواب ہو. عزیزان گرامی, یہ دنیا کی پہلی مجلس تھی جو سید سجاد شروع کر رہے تھے. رسول خدا نے غدیر کا خطبہ دیا مگر ہماری مجلسیں غدیر کی شبیہ نہیں ہیں. ہمارا جو فارمیٹ فالو ہوتا ہے وہ رسول خدا کے کسی خطبے کی نقل نہیں. امیر المومنین کے کتنے خطبات موجود ہیں لیکن ہماری کوئی مجلس امیر المومنین کے کسی خطبے کی نقل نہیں ہوتی. ہماری مجلس کا جو ڈھانچہ ہے وہ جناب سید سجاد کے خطبہ شام سے لیا گیا ہے. ہم پر اکثر الزام لگایا جاتا ہے آپ کی مجلسوں میں علی کی تعریف زیادہ ہوتی ہے, رسول کی تعریف کم ہوتی ہے. آپ نعرہ تکبیر ہلکا لگاتے ہیں, نعرہ رسالت ہلکا لگاتے ہیں. پتہ نہیں جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا مصیبت آ جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم نعرہ تکبیر ہلکا لگاتے ہیں کیونکہ لگانا بھی ہلکا چاہیے. ہم نعرہ رسالت ہلکا لگاتے ہیں, لگانا بھی آہستہ چاہیے. ہم نعرہ حیدری زور سے لگاتے ہیں, وہ لگانا ہی زور سے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا توحید کے دشمن سے تو ہم اللہ اکبر زور سے کہتے. اگر ہماری دشمنی ہوتی, اگر ہمارا مقابلہ ہوتا رسالت کے دشمنوں سے تو ہم یا رسول اللہ زور سے کہتے. کیا کریں, ہمارے مقابلے پہ آتا ہی وہ ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے, بھونکتا بھی علی پر ہے. اس پر اور کوئی تخصیص نہیں ہے. اس وقت جو لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں یہودی بھی تھے, کئی ملکوں کے سفراء موجود تھے, عیسائی تھے, اور سب سے بڑھ کر شام کے سب دشمنان اہل بیت اس دربار کے اندر موجود تھے. جناب سید سجاد نے کیا کہا, میں تمہیں وہ ذکر سنانے والا ہوں جس کو سن کر اللہ خوش ہو کے تم سب کو ثواب دے گا. پتہ چلا اگر دشمن آل رسول بھی مجبوری میں مجلس میں بیٹھے تو ثواب لیے بغیر نہیں جاتا. یہ خاندان اپنے دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اگر وہ مجبوری میں بھی کچھ دیر مجلس میں بیٹھے. عیسائی بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی اگر عیسائی آگے مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے, سید سجاد کا وعدہ ہے ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. ہو سکتا ہے اس کے اجر میں قیامت کے دن تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں.
جو کہ ہم سخی ابن سخی ہیں، نہیں، میں غلط کہہ گئی، ہم کریم ابن کریم۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرے، کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے جھولی بھر دیتا ہے۔ ہم کریم ابن کریم، ہمارا جد کریم، ہمارا دادا کریم، ہمارا بابا کریم، ہمارا چاچا کریم، ہماری اولاد کریم۔ تو یہ کریم خانوادا فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں کچھ فضائل عطا کیے اور کچھ کمال عطا کیے۔ اب سنیے فضائل کیا ہے۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف علم عطا نہیں کیا، اس علم کو بانٹنے کے طریقے بھی عطا کیے۔ ہم علم اپنے تک نہیں رکھتے۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کریم بنایا۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف کریم نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بہادر بنایا۔ اور ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہماری محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ جو بھی اللہ سے قریب ہونا چاہے ہماری محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے ہمیں کچھ کمالات عطا کیے۔ کیا کمال عطا کیا؟ اللہ نے ہمارے اندر وہ نبی رکھا جسے اس نے مصطفیٰ کیا۔ اللہ نے